بسم الله الرحمن الرحيم. باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. قال الله تعالى: إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. وقال تعالى: فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر. وقال تعالى: فلم يسيروا في الأرض فينظروا. والآيات في الباب كثيرة. ومن الأحاديث السابق: الكيس من دان نفسه. اب عنوان شروع ہو رہا ہے اللہ کی مخلوقات کی عظمت اور اس کی بڑائی کے بارے میں غور و فکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ مضمون بار بار ارشاد فرمایا کہ میری قدرت کے بارے میں غور و فکر کرو، میری مخلوقات کے بارے میں غور و فکر کرو۔ انسان کی فطرت ہے، جب وہ کسی چیز کو سوچتا ہے، اس پر توجہ اپنی دیتا ہے، غور و فکر کرتا ہے تو اس کی گہرائی تک اتر جاتا ہے، اور جب کسی چیز کی گہرائی میں انسان اتر جاتا ہے تو اس کے بنانے والے کی عظمت دل میں اترتی ہے، اور جب اس کے بنانے والے کی عظمت دل میں اترتی ہے تو آدمی کے لیے اس ہستی کی بات کا ماننا، اس کے حکموں کو ماننا اور جن چیزوں سے اس نے منع کیا ہے اس سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے رب العزت نے ہم سب کو غور و فکر کرنے کا حکم دیا، اور آج جو آیات پڑھی گئی اور حدیث جو آئی اس میں بھی اسی بات کی دعوت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پروردگار عالم نے اس کائنات میں اپنی عظیم عظیم مخلوقات بنائی، آسمان بنائے، سورج و چاند بنایا، ستارے بنائے، زمین بنائی، پہاڑ بنایا، جس کے بنانے میں انسان کا کوئی دخل نہیں، ذرا سا بھی کوئی دخل نہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ نے کھیتی میں غلے پیدا کیے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں انسان کا بھی کوئی دخل ہے۔ اس نے کھیتی میں ہل چلایا، بیج ڈالا، سچائی کی اور دیگر چیزوں سے اس کی حفاظت کا انتظام کیا۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ انسان نے پہاڑ بنائے تو ظاہر ہے یہ بیوقوفی کی بات ہوگی، کوئی اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ خالص اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ ان چیزوں کے پیدا کرنے میں انسان کا کوئی دخل نہیں۔ اللہ نے کب پہاڑوں کو بنا دیا، کب زمین کو پانی پر بچھا دیا، کب پانی پیدا فرما دیا، کب آسمان بنا دیے، کب سورج پیدا فرما دیا، کب ستارے بنا دیے، کب چاند بنا دیا، ہم کو اس کی تاریخ بھی نہیں پتہ کب اللہ نے بنایا ہے، تو اللہ ہی جانتا ہے۔ لہٰذا یہ خالص خدا ذوالجلال کی حکمت اور اس کی قدرت ہے، اور اس کی یہ بڑی بڑی مخلوقات ہمیں غور و فکر کی دعوت دے رہی ہیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ جب انسان کسی چیز میں غور و فکر کرتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے تو اس کی حقیقت تک اتر جاتا ہے، اور جب اس کی حقیقت تک اتر جاتا ہے تو پھر یہ بھی سوچتا ہے کہ آخر ان بڑی بڑی چیزوں کو بنایا کس ذات نے ہے، تو اس کے بنانے والے کی شان اور اس کی عظمت دل میں آتی ہے۔ اور جب اس بنانے والے کی عظمت جب دل میں آ گئی تو پھر آدمی یہ سوچتا ہے کہ اس نے ہم کو بھی پیدا کیا، اور اس نے ہمیں کچھ باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، کچھ باتوں سے منع فرمایا ہے۔ ظاہر ہے جب اس بنانے والے رب کی عظمت دل میں آ گئی تب اس کے احکامات کا ماننا، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے سہل ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں فرمایا گیا کہ ایک ساعت کا غور و فکر ایک رات کی عبادت سے بہتر، اور بعض روایات میں آیا ہے کہ ایک ساعت کا، ایک لمحے کا غور و فکر ایک سال کی نفلی عبادات سے بہتر ہے۔
تو اس باب کے اندر صاحب کتاب نے وہ دلیلیں اور وہ آیات پیش کی ہیں جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں غور و فکر کرنے کا حکم دیا۔ لیکن دو چیزیں بزرگوں کے ہاں بتائی جاتی ہیں، محاسبہ اور مراقبہ۔ محاسبہ اور مراقبہ، اسی کو حدیث میں تفکر کہا گیا، اسی کو قرآن کی آیات میں تفکر کہا گیا، یعنی غور و فکر کرنا۔ دو چیزیں ضروری ہیں، دو چیزوں کا انسان عادی ہو جائے تو وہ گناہوں سے اس کے لیے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ محاسبہ کا مطلب اپنا حساب لینا، جیسے آدمی اپنے کاروبار کا حساب کرتا ہے، اپنے دن بھر کی دوڑ دھوپ کا وہ حساب کرتا ہے کہ بھائی آج ہم نے کیا کیا، کہاں گئے، کس سے ملے، کس سے ملاقات ہوئی، کیا لیا کیا دیا۔ اس کو ایک بار آدمی غور و فکر کے لیے سوچتا ہے، رات میں جب لیٹتا ہے تو ایک مختصر خاکہ اس کے ذہن میں آتا ہے کہ آج کا دن کیسا رہا، کیا پرافٹ ہوئی، کیا نقصان ہوا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا بھی پابند کیا ہے کہ ذرا اپنے اعمال کا بھی محاسبہ کر لیا کرو۔ جب بستر پر جایا کرو، جب ساری چیزوں سے بالکل الگ تھلگ ہو جاؤ، جب تمہاری نیند کا وقت آ جائے تو ایک لمحہ رک کر کے ذرا یہ بھی سوچو کہ آج صبح جب سے ہم بیدار ہوئے، جب سے اٹھے ہیں اور اس وقت لیٹنے تک ہم نے کیا کیا، اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کتنے کیے، اس کی ناراضگی والے اعمال ہم نے کتنے کیے۔ ایک بار ذرا غور و فکر کرو۔ جو اعمال نیک ہیں ان پر خدا کا شکر ادا کر لو، اور جو اعمال غلط ہو گئے، جو اعمال خدا کی ناراضگی والے ہو گئے، ان سے اللہ رب العزت سے معافی مانگو۔ معافی مانگنے کا جو طریقہ ہے اس کے بعد سے تو حدیث میں خود فرمایا گیا جو ان چیزوں کا عادی اپنے آپ کو بنا لے گا، اگر اس رات وہ مر گیا تو اس کی موت ایمان پر مانی جائے گی اور وہ اسلام پر اس کا خاتمہ مانا جائے گا۔ اور دوسری چیز مراقبہ ہے۔ مراقبہ کے معنی غور و فکر کرنا۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے ماں باپ کو پیدا کیا، اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اس کی قدرت کے بارے میں سوچنا، پھر یہ کہ ایک دن ہم مر جائیں گے، اپنے قبر میں جائیں گے، اپنی قبر میں تنہا ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا، وہاں پر نہ ہمارے بیوی بچے ہوں گے، نہ کوئی اور ہمارا قریبی رشتہ دار ہوگا، اس وقت ہمیں کیا کرنا ہوگا، اور ظاہر اعمال کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ یہ سب چیزیں انسان کے اندر فکر پیدا کرتی ہے اور انسان کے اندر توجہ پیدا کرتی ہے، اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ دو چیزوں کا ہمیں عادی ہونا چاہیے، محاسبے کا اور مراقبے کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عنوان میں قرآن میں بہت سی آیتیں نازل فرمائی، کچھ آیتیں یہاں پر کوٹ کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی آیت انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آپ کو یہ بات بارہا بتلائی گئی، آپ نے سنا بھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی بڑی پرمشقت تھی۔ آپ پر طرح طرح کے الزامات، طرح طرح کے آپ پر اتہامات لگائے جا رہے تھے، آپ پاگل ہیں، دیوانے ہیں، نعوذ باللہ، اور آپ ایسے ہیں ویسے ہیں، کیونکہ اسلام روز بروز ترقی پذیر تھا، اسلام میں روز بروز لوگ داخل ہو رہے تھے، تو کوئی لوگ یہی کہتے کہ پاگل ہو گئے ہیں، دیوانے ہو گئے ہیں، یا یہ کہ جادو کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو ایک بات کی دعوت دی، اے لوگوں تمہیں ایک بات کی نصیحت کی جاتی ہے کہ ان تقوموا للہ، تم اللہ کے لیے ذرا کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑے ہونے کا مطلب تیار ہو جاؤ۔ للہ مثنی و فرادا، دو دو تین تین آدمی، ایک ایک آدمی جمع ہو جاؤ۔ اگر اکیلے غور و فکر کر سکتے ہو، اگر اکیلے تم توجہ کر سکتے ہو تو اکیلے بیٹھ کر سوچو، اگر اکیلے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو دو دو تین تین آدمی اکٹھے ہو جاؤ اور اس نبی مرسل کے بارے میں ذرا غور و فکر کرو جس کی 40 سالہ زندگی تمہارے درمیان گزری ہے۔ کیسی پاکیزہ زندگی، کیسی صاف ستھری زندگی، کیسی عمدہ زندگی، کیسی امانت و دیانت کی زندگی، کیسی اچھی زندگی گزری ہے۔ ان کی زندگی کے بارے میں تم خود غور و فکر کرو، پھر اپنی وہ باتیں سامنے لاؤ جو تم ان کے سلسلے میں کہتے ہو۔ ان کو تم جھوٹا کہتے ہو، کس منہ سے جھوٹا کہتے ہو؟ ان کو تم جادوگر کہتے ہو، کس منہ سے جادوگر کہتے ہو؟ کب انہوں نے جادوگری کا کام کیا، کب وہ جھوٹ بولے؟ تو اگر تم غور و فکر کرو گے تو تم کسی نہ کسی نتیجے پر ضرور پہنچ جاؤ گے۔ لوگوں کے بہکاوے میں نہ آؤ،
اور ساری باتوں سے بالکل خالی ذہن ہو کر ذرا ایک بات سوچو۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ رب العزت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں غور و فکر کرنے کی لوگوں کو دعوت دی۔ آج جو یہ سارے تماشے ہو رہے ہیں، ساری یہ بدماشیاں ہو رہی ہیں، یہ سب کیا یہ نتیجہ ہے اس بات کی کہ لوگ کوئی بات سوچتے نہیں۔ لوگوں کے ذہن میں ایک فتنہ اور لوگوں کے ذہن میں ایک تماشا، ایک بدماشی بڑھی ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے جو من میں آتا ہے، جو دل میں آتا ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ذرا کسی بات کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے غور و فکر کرو۔ ما بصاحبکم من جنہ، یہ تمہارے جو ساتھی ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان پر جنون اور دیوانہ پن نہیں ہوا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، بے شک آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں اور دن و رات کے آنے جانے میں بڑی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ یہ شب و روز کا جو نظام ہے، جب سے یہ دنیا بنی ہے اسی وقت سے رات آئی دن آیا، رات آئی دن آیا، سورج نکلا چاند نکلا، اور یہ پورا جو نظام اللہ رب العزت نے کائنات کا بنایا ہے، اس میں کبھی کوئی خلل نہیں آیا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج نہ نکلا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ چاند نہ نکلا ہو۔ یہ ایک پورا ایک پابندی کے ساتھ ایک نظام اللہ رب العزت چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کو دیکھو ذرا، اس میں غور و فکر کرو، اور اس میں بڑی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو کھڑے ہو کر بھی اور بیٹھ کر بھی اور اپنے لیٹ کر بھی پہلوؤں کے اوپر جب وہ لیٹتے ہیں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کی پیدائش کے سلسلے میں وہ غور و فکر کرتے ہیں، اور یہ بعد میں آخر میں اس نتیجے پر پہنچتے ہیں اور ان کی زبان سے ہی نکلتا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے میرے رب آپ نے یہ ساری چیزیں بیکار نہیں پیدا فرمائی، ان کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ خود حدیث میں فرمایا گیا کہ الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، یہ پوری کائنات ہے انسان تیرے لیے پیدا کی گئی ہے اور تو آخرت کے لیے بنایا گیا، تو آخرت کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو اللہ نے اس کائنات میں پیدا فرمائی وہ سب انسانوں کی کیا ہے، خادم ہے۔ سورج بھی ہمارا خادم، چاند بھی ہمارا خادم، اور یہ آسمان بھی ہمارا خادم، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سب ہمارے خادم ہیں، ہماری خدمت کے لیے اللہ نے پیدا فرمائے ہیں۔ اور ہمیں کس لیے پیدا فرمایا؟ تاکہ ہم آخرت کی فکر اپنے اندر پیدا کریں، آخرت کی تیاری اپنے اندر پیدا کریں، اللہ کے احکامات پر ہم جم جائیں، جن چیزوں سے اس سے منع کیا ہے اس سے ہم رک جائیں۔ یہ آیت بھی ہمیں غور و فکر کی دعوت دے رہی ہے۔ تو سرسری زندگی گزارنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ایک سنجیدہ زندگی جو لوگ گزارتے ہیں وہ اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی حاصل کر لیتے ہیں۔ اور جو سرسری زندگی چلو ٹھیک ہے، کبھی دل چاہا نماز پڑھ لی، کبھی دل چاہا تلاوت کبھی کر لی، کبھی دل چاہا تو کچھ نیک کام کر لیے، باقی کچھ پتہ نہیں۔ تو یہ سرسری زندگی جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، بلکہ ایک سنجیدہ زندگی اللہ تعالیٰ اس کا مطالبہ کر رہا ہے کہ ایک غور و فکر والی زندگی، ایک اس شخص کی زندگی گزارو جو عقل مند انسان ہے اور جو غور و فکر کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، حدیث میں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص لیٹا ہوا تھا، اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا کھلے آسمان کے نیچے۔ پچھلے قوموں میں سے کسی شخص کا حال آپ نے ارشاد فرمایا، وہ لیٹا ہوا تھا، وہ دیکھ رہا تھا آسمان کی طرف، ستارے چمک رہے تھے، چاند نکلا ہوا تھا، اور غور و فکر کرتا رہا یہاں تک کہ اس کی زبان سے اے میرے رب یقیناً آپ ہی نے ان تمام چیزوں کو بنایا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہمارے رب ہیں، اور اے میرے رب میری مغفرت فرما دے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوئی اور فوراً ہی اس کے لیے حکم ہوا اس کی مغفرت کر دی جائے۔ اس کی مغفرت یہ غور و فکر کرنا در حقیقت وہ عمل ہے کہ انسان کی دل کی آواز اس وقت نکلتی ہے جب آدمی کسی بات کو سوچتا ہے تو پھر دل کی گہرائیوں سے وہ الفاظ زبان پر آتے ہیں جو دل کی گہرائیوں سے نکلتے ہیں، اور ظاہر جو الفاظ دل کی گہرائیوں سے نکلتے ہیں اس کی طرف خدا کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور ایسے آدمی، ایسے لوگ اللہ کے یہاں قبول کر لیے جاتے ہیں۔ اگلی آیت افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، حدیث میں فرمایا گیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا اور قرآن کی آیت ان کو سنائی کہ بسرور مرفوعہ، جنت میں بلند اور اونچے اونچے تخت لگے ہوں،
मुशरिकीन मक्का ने इस्तेज़ा किया कि बेटा इतने ऊंचे ऊंचे तख्तों पर हम सवार कैसे होंगे, कैसे बैठेंगे, कैसे बैठ जाएंगे उस पर, ऐसे चढ़ेंगे, वहाँ सीढ़ी होगी क्या। तो अल्लाह ताला ने उनके इस ख्याल को बातिल करने के लिए कुरान में आयत नाज़िल की, अफ़ला यंज़ुरूना इलल इब्ली कैफ़ ख़ुलिक़त, क्या तुमने ऊँटों की तरफ नहीं देखा कैसे अल्लाह ने उनको पैदा किया, कैसे चढ़ते हो तुम ऊपर, कौन सी सीढ़ी लगाते हो ऊपर चढ़ने के लिए। और ऊँट का तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसलिए किया, ऊँट से अरब बहुत मानूस थे, गरीब से गरीब आदमी ऊँट पालता था, अमीरों के यहाँ भी गरीबों के यहाँ भी सबके यहाँ ऊँट पाले जाते थे। और कितना लहीम शहीम अल्लाह की मखलूक एक ऐसा जानवर है, लेकिन जब उस ऊँट पर उनको बैठना होता है तो अल्लाह ने उसका भी इंतजाम करवाया। उनके घुटनों में ऐसे वो कि वो अपना तय करके ज़मीन पर बैठ गए, बैठने वाला उस पर सवार हो गया, फिर वो खड़े हो गए, लेकर चलने लगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक मिसाल अल्लाह ने तुम्हारे लिए कायम फरमाई कि इतना लहीम शहीम जानवर, उस पर तुम आसानी के साथ सवार हो जाते हो। उस पर सवार होने के लिए, उससे उतरने के लिए तुम्हें किसी सीढ़ी की ज़रूरत नहीं होती, जहाँ चाहते हो उसे बिठा देते हो, जहाँ चाहते हो उसे उठा लेते हो, और कोई तुम्हें दिक्कत पेश नहीं आती, ना उस जानवर को कोई दिक्कत पेश आती है। तो अल्लाह ने जन्नत में जो नेमतें तुम्हारे लिए रखी हैं, वहाँ तक पहुँचना भी तुम्हारे लिए इसी अंदाज से आसान हो जाएगा, और तुम इसमें ताज्जुब क्यों करते हो। फरमाया अफ़ला यंज़ुरूना इलल इब्ली कैफ़ ख़ुलिक़त, ए इंसान तूने ऊँट की तरफ नहीं देखा किस तरह अल्लाह ने उसको पैदा किया, वइलस समाई कैफ़ रुफ़िअत, और आसमान की बुलंदी की तरफ तूने नहीं देखा कि किस तरह अल्लाह ने आसमान को बुलंद किया, वइल जिबाली कैफ़ नुसिबत, और पहाड़ों की तरफ तूने नहीं देखा किस तरह अल्लाह ने उसको कायम कर दिया। हदीस में फरमाया गया कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पानी पर ज़मीन को बिछाया तो ज़मीन बहने लगी, जैसे कोई चीज़ हल्की सी कोई चीज़ पानी के बहुत तेज़ धारे पर डाल दी जाए वो बह जाती है, तो इसे ज़मीन भी अपनी जगह से खिसकने लगी, बहने लगी पानी के तेज़ धारे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन में करार पैदा करने के लिए पहाड़ कायम करवाया, ज़मीन का बैलेंस बना दिया, ज़मीन ठहर गई। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है तुमने पहाड़ों की तरफ नहीं देखा कैसे अल्लाह ने उसको जमा दिया, और वइल अर्ज़ कैफ़ सुतिहत, और ज़मीन की तरफ नहीं देखा कि अल्लाह ने कैसे इसको हिकमत के साथ बिछा दिया। फ़ज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, आप नसीहत करते रहिए पैगम्बर, आपका काम है नसीहत करना। और अफ़लम यसीरू फिल अर्ज़, और एक जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, ऐ लोगों क्या तुम ज़मीन में चलते फिरते नहीं, कहीं आते जाते नहीं। अरब के लोगों को खिताब है जो अपने तजारती सफ़र में मुल्क शाम की तरफ जाया करते थे। कौम आद कौम समूद की बस्तियों से उनका गुज़र होता था, और वो बस्तियाँ वो थी जो किसी ज़माने में बहुत ही तरक्की याफ्ता थीं, और बड़े बड़े उनके मकानात, बड़ी बड़ी हवेलियाँ उनकी थीं जिसमें वो रहा करते थे, नक्श निगार वाले उनके मकानात थे। लेकिन खुदा की नाफरमानी करने की वजह से उनको इस सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया, और कोई चीज़ उनकी हिफाजत न कर सकी, न उनकी हवेलियाँ उनको बचा सकी, न उनके ऊँचे ऊँचे मकानात उनको बचा सके। वो अल्लाह के अज़ाब में गिरफ्तार हुए। अल्लाह ताला फरमा रहा है नाफरमानियाँ ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, देखो नाफरमानों का अंजाम दुनिया में क्या हुआ, ज़्यादा नाफरमानियों से अपने आप को बचाना चाहिए। अल्लाह ताला अपने बंदों की बड़ी बड़ी गलतियों को माफ़ कर देता है, लेकिन नाफरमानियाँ मुसलसल करते रहना ये एक ऐसी गलती है कि इस पर खुदा का अज़ाब आ जाता है। वल आयात फिल बाबि कसीरा, इस सिलसिले में कुरान की आयात बहुत सी हैं। चंद आयतें साहिब किताब ने यहाँ पर जिक्र की हैं जिसमें इस बात की दावत दी गई है कि थोड़ी देर हमें चंद साथ ही और फिक्र करना चाहिए। इंसान अल्लाह की नेमतों में किस कदर डूबा हुआ है, जिसको कुरान कहता है तुम खुदा की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते, शुक्र अदा करना बहुत दूर की बात है, उनको तुम शुमार नहीं कर सकते। इस कदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी नेमतें तुमको अता फरमाई हैं। इन नेमतों के बारे में ज़रा और फिक्र करना चाहिए। आल औलाद, ख़ानदान, घर, बीवी, बच्चे, मकान, इज़्ज़त, ओहदा, मनसब, न जाने कितनी नेमतें अल्लाह ने हमको दे रखी हैं, तो उनके बारे में ज़रा गौर फिक्र करें और अपना हाल सोचें कि अल्लाह आपने हमें ये कुछ अता फरमाया है और हमारा हाल क्या है कि हर मोड़ पर हर मकाम पर हम आपकी नाफरमानी कर रहे हैं। इससे तौबा की तौफीक होगी। और हदीस में एक हदीस गुजरी है इससे पहले, अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बअदल मौत, कि अक्लमंद कौन है? अक्लमंद वो शख्स है जो अपने नफ्स का मुहासबा करता रहे,
جو اپنی جان کا محاسبہ کرتا رہے، جو سوچتا رہے کہ ہم نے کیا کیا، وعامل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد خالی زندگی کے لیے کچھ اعمال کرتا ہے، وہ ہے عقل مند۔ باقی تو دنیا میں سب عقل مندی کے دعوے کر رہے ہیں، ہم عقل مند، تاجر بڑا کہہ رہا ہے کہ ہم عقل مند، تجارت کی دنیا میں ہم نے ترقی کر لی، اور سائنسداں کہہ رہا ہے کہ ہم عقل مند ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے بڑی بڑی ایجادات کی۔ ہر دنیا اپنے عقل مندی کا دعویٰ کر رہی ہے، لیکن اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، اس رب کے نزدیک جس نے ہم انسانوں کو پیدا فرمایا ہے، اس نے ایک معیار قائم کیا کہ عقل مند کہنے سے کوئی عقل مند نہیں ہو جائے گا۔ عقل مند اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرتا رہے، اپنا حساب لیتا رہے، اپنے اعمال پر اس کی نگاہ ہو کہ کیا نافرمانیاں ہیں، کیا فرما برداریاں ہیں، اور مرنے والی زندگی کی وہ تیاری میں جٹا رہے۔ جس نے اس سفر کی تیاری نہ کی وہ حد درجے بےہودہ اور احمق انسان، جو اپنی آخرت کو فراموش کر گیا، اپنی آخرت کو بھول گیا، اس سے بڑا قبیح اور اس سے بڑا کند ذہن انسان کوئی دنیا میں ہو نہیں سکتا۔ اس لیے کہ وہ سفر بہت ہی خطرناک ہے اور بہت ہی زبردست ہے۔ ظاہر ہے ہم دنیا میں بھی جیسے ہمارے سفر ہوتے ہیں ویسے اس کی تیاری ہے۔ ابھی حج پر لوگ گئے، مہینوں پہلے سے آدمی اس کی تیاری کرتا رہتا ہے، یہ رکھ لو وہ رکھ لو، یہ کپڑے وہ کپڑے، کھانا پینا تمام، کیوں؟ اس وجہ سے کہ لمبا سفر ہے، دوسرے ملک میں آدمی جا رہا ہے اور ایک لمبے وقت تک اس کو وہاں پر رہنا ہے، تو اس سفر کی تیاری مہینوں پہلے سے شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس سب سے زیادہ خطرناک سفر آخرت کا سفر ہے، اور وہ کب شروع ہو جائے؟ دنیا کے جو ہمارے اسفار ہیں اس کی تو ایک تاریخ مقرر ہے کہ فلاں تاریخ کو ہم کو جانا ہے، فلاں تاریخ کو ہماری فلائٹ ہے، اس سے پہلے ہم جائیں گے نہیں، پتہ ہے، معلوم ہے۔ اور آخرت کا سفر اس کی تو کوئی تاریخ بھی نہیں پتہ کہ اسی وقت ابھی شروع ہو جائے، کس وقت بلاوا آ جائے۔ جیسے ہی بلاوا آ جائے گا اس سفر پر ہمیں جانا ہی پڑے گا، اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے۔ تو وہ سفر جس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ ابھی شروع ہو جائے کہ 1 گھنٹے کے بعد شروع ہو جائے، اس سفر کے لیے تو اس مسافر کو، آخرت کے اس مسافر کو ہر وقت اپنی کمر کسے رہنا چاہیے، ہر وقت زیادہ سفر تیار رہنا چاہیے۔ جس وقت میرے رب کا بلاوا آ جائے اسی وقت رخت سفر تیار ہے اور ہم چل پڑیں گے، کوئی اس کے اندر کمی اور کوتاہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ اور آپ بھی شاید محسوس کر رہے ہو کہ آخرت کی تیاری کا کیا مطلب، کہ آپ اپنی دکان بند کر دیں، اپنی بیوی بچوں سے الگ ہو جائیں، جنگلوں میں چلے جائیں؟ نہیں، اسلام یہ نہیں کرتا۔ سارے کاموں کے ساتھ، دنیا کے سارے جھمیلوں کے ساتھ، دنیا کی ساری مصروفیت کے ساتھ آخرت کا سفر جاری و ساری رہ سکتا ہے اگر ہم اپنی ذرا سا نیتوں کو بدل لیں، اپنی نیتوں کو۔ کچھ اعمال اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مقرر فرمائے، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے یہ فرض ہے، سال میں 1 مہینے کے روزے رکھنے یہ فرض ہے، اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے یہ فرض ہے، حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنی ہے زندگی میں ایک بار، زندگی میں ایک بار۔ نماز بہرحال سب پر فرض ہے، روزے سب پر فرض نہیں، مسافر پر روزہ فرض نہیں، بیمار پر روزہ فرض نہیں، زکوٰۃ مالداروں پر فرض ہے، غریبوں پر فرض نہیں، اور حج بیت اللہ یہ بھی سب پر نہیں، جو صاحب استطاعت لوگ ہیں ان پر فرض ہے۔ یہ ہمارے اعمال فرائض ہیں، اور اگر ہم تجارت پیشہ ہیں تو اس سے بھی کچھ اصول و آداب ہے، سچائی کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، کسی کو دھوکہ و فریب نہیں دینا ہے، جو وعدہ کرنا ہے اس کو پورا کرنا ہے، معاملات کی صفائی اور اپنی معاشرت کو درست رکھنا ہے۔ ہمارے نبی اپنے گھر میں کیسے رہتے تھے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ان کا کیا معاملہ تھا، کیسے ان کی تربیت فرماتے تھے، نبی کی اس زندگی کو اپنے سامنے رکھ کر اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کرنی ہے۔ یہی سب ہے پورا اسلام، اسی کا نام ہے پورا اسلام۔ اور کوئی یہ تھوڑی ہے کہ ہم اب سب کچھ ختم کر دیں، اسلام نے جس سے منع کیا، یہ تو عیسائیوں نے اس کو اپنی طرف سے گڑھ لیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ہم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے 1 2 نہیں 11 نکاح فرمائے، 9 بیویاں آپ کے نکاح میں رہی۔ ظاہر ہے جس کے پاس 9 بیویاں ہوں اس کی کتنی زندگی، دنیا کی زندگی کسی مصروف رہی ہوگی۔ وہ بیویاں بھی آئیں جو اپنے ساتھ بچے لے کر آئیں، خود آپ کے ہاں بچے تھے، آپ کی اعلیٰ اولادیں تھی، سب کچھ تھا، امت تھا، خاندان تھا، سماج تھا، معاشرہ تھا، سب کچھ ساری چیزوں کے درمیان رہتے ہوئے آپ نے ایک عملی نمونہ امت کے سامنے پیش کیا۔ دیکھو ہم نے بیوی بچے بھی رکھے، ہم نے معاشرہ بھی دیکھا، سماج بھی دیکھا، گھر خاندان بھی دیکھا، سب کے بیچ رہتے ہوئے ہمارے نبی نے زندگی کا ایک طریقہ ہمارے سامنے پیش کر دیا۔
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے آخرت کی تیاری کا کہ آدمی اپنی ملازمت چھوڑ دے، اپنی دکان بند کر دے، اپنے کاروبار زندگی کو ختم کر دے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے بس ہماری نیت بدل جائے تھوڑی سے، ہمارا ہر عمل آخرت کی تیاری میں شمار ہوگا۔ اگر ہم سچائی کے ساتھ اپنی تجارت کی کرسی پر بیٹھے ہیں، کسی کو دھوکہ اور فریب نہیں دے رہے ہیں، اور جو وعدہ کر رہے ہیں وہ پورا کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ دھوکہ دہی اور فریب نہیں ہے، تو جتنی دیر ہم اپنی دکان پر رہیں گے اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ سب آخرت کی تیاری میں لکھا جائے گا۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا التجار الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر تجارت ہماری آخرت کی تیاری کے مخالف ہوتی، غلط ہوتی تجارت، نبی تجارت کی فضیلت ارشاد میں فرماتے۔ پتہ یہ چلا کہ پوری زندگی گزارتے ہوئے اور زندگی کی تمام مصروفیتوں کے ساتھ ہم آخرت کی تیاری کر سکتے ہیں۔ ہاں بس تھوڑا سا اس کے علاوہ تھوڑا سا الگ، زندگی کی مصروفیت کے بعد جب ہم تھوڑا تنہائی میں جائیں اس وقت ذرا غور و فکر کریں، یہ الگ سے ایک عمل ہے۔ جب ہم زندگی کی مصروفیتوں سے الگ ہو کر، اپنی بیوی بچوں سے الگ ہو کر ذرا اپنی نجی زندگی کے بارے میں سوچیں گے کہ ہماری جو نجی زندگی ہے جس کا حساب و کتاب ہم ہی کو دینا ہے، ہماری بیوی بچے اس کا حساب و کتاب نہیں دیں گے، ہم سے ہماری قبر میں پوچھا جائے گا، تھوڑا غور و فکر کریں گے تو اس مومنانہ اس زندگی میں اب نکھار آنا شروع ہو جائے گا۔ 5 وقت آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، فریضہ ادا کر رہا ہے، لیکن اب وہ دن بھر کے بعد ذرا سا 2 منٹ سوچ لے کہ ہم نے کیا کیا آج۔ نماز تو پڑھی، یقیناً پڑھی، لیکن نماز کیسی پڑھی؟ نماز میں ہم حاضر تھے؟ ہمارا دل دکان میں تو نہیں اٹکا ہوا تھا، ہم بازار میں تو نہیں تھے، ایسا تو نہیں کہ جتنی نماز میں تھا دل کہیں اور تھا؟ ذرا اس پر غور و فکر کر لیں تو پھر انشاءاللہ اس سے سدھار پیدا ہوگا، نمازوں میں سدھار پیدا ہوگا اور اعمال کے اندر سدھار پیدا ہوگا، اور ایک اس مومن کی اس زندگی میں اب نکھار آنا، چمک آنی شروع ہو جائے گی اور وہ اللہ کا قریب ہوتا ہوا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت کے فضل سے معاف فرما، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہمیں مراقبے اور محاسبے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں مراقبے اور محاسبے کی توفیق عطا فرما۔ یقیناً اے اللہ جس طرح ہمیں نیکیاں کرنی چاہیے، اس طرح نمازیں پڑھنی چاہیے، اس طرح اعمال خیر کرنے چاہیے، اللہ اس طرح ہم سے نہیں ہوتا۔ اے اللہ کمیاں اور کوتاہیاں واقع ہو جاتی ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرمائیے۔ جب بھی ہم سے آپ کی نافرمانی ہو جائے ہمیں سچی توبہ عطا فرما دیجیے، سچی توبہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں تفکر اور غور و فکر کی توفیق عطا فرمائیے۔ آپ نے اپنی عظیم مخلوقات ہماری خدمت کے لیے پیدا فرمائی، بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں، یقیناً اس کا شکرانہ یہ ہے کہ ہم ہماتن آپ کے فرما بردار ہو جائیں، صبح سے شام تک آپ کی فرما برداری میں لگ جائیں، نافرمانیوں سے بچ جائیں۔ لیکن اے اللہ ہم سے یہ نہیں ہو پا رہا ہے، ہماری نافرمانیاں تو زیادہ ہیں، فرما برداریاں تو بہت تھوڑی ہیں۔ اے اللہ اپنی رحمت سے اے اللہ ہمیں نافرمانیوں سے سچی توبہ عطا فرما دیجیے، فرما برداری کا جذبہ ہمیں عطا فرمائیے۔ اے اللہ امن و سکون قائم فرمائیے، اے اللہ انتشار سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہم مسلمانوں کی حفاظت کے فیصلے فرمائیے۔ اے اللہ اس وقت بڑا ظلم و ستم ہو رہا ہے، مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے، اے اللہ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، بے قصور نوجوان بچوں کو گرفتار کر کے ان کو بے انتہا مارا اور پیٹا جا رہا ہے، ان پر خطرناک قسم کے کیس لگائے جا رہے ہیں۔ اے اللہ ان مظلوم مسلمان نوجوانوں کی حفاظت فرما، ان کی رہائی کی غیر سے صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ اس ظالم حکومت سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرما دے، اے اللہ ان کے ظلم و ستم سے ہمیں بچا دیجیے۔ اے اللہ یا تو انہیں انصاف کی توفیق دیجیے یا ان کا خاتمہ فرما دیجیے۔ اللہ اپنے کرم کا فضل کا معاملہ فرمائیے، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائیے، ہمارے بچوں کو نیک صالح بنائیے، انہیں اپنی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرمائیے، اچھی صحبت و سنگت انہیں عطا فرمائیے۔ اے اللہ جن کی اولادیں بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرمائیے، جن کے گھر میں بے نکاحی بہن بیٹیاں ہیں ان کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی